بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجر اسماعیل علیہ السلام اس دیوار کو کہتے ہیں جو قد آدم سے کم پر نالا کی جانب نصف دائرے کی شکل میں ہے۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہجر کی طرف لے گئے اور فرمایا یہاں نماز پڑھ لے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، مگر تیری قوم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو اسے کعبے سے خارج کر دیا۔ اسے حتیم بھی کہتے ہیں۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قبر ہے۔ جیسا کہ اکثر علماء نے اس امر کا ذکر کیا ہے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنواری لڑکیاں بھی دفن ہیں۔ جیسا کہ ازرقی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ ازرقی لکھتا ہے کہ زہری نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر کہتے سنا، یہ جو ابھرے ہوئے مقامات ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبریں ہیں، یعنی رکن شامی کی جانب۔ ازرقی لکھتا ہے کہ مکہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ان کی قبریں زمزم اور ہجر کے درمیان ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہود اور صالح تو حج ہی نہیں کر سکے کیونکہ ان کی قوم نے ادھر کا رخ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں آیا ہے جب کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ مکہ آ جاتا اور یہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا، حتیٰ کہ یہیں وفات پا جاتا۔ ازرقی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مبارک بن حسان الانماطی نے بیان کیا ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو ہجر میں دیکھا تو یہ کہتے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ کی گرمی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے لیے ہجر میں قیامت تک کے لیے ٹھنڈی نسیم جاری کر دوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسی جگہ پر انتقال ہوا۔ خالد نے بیان کیا ہے کہ مزاب کعبہ سے لے کر ہجر کے مغربی دروازے تک کسی مقام میں آپ کی قبر ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کے کنبہ کا کوئی فرد ہجر میں دفن ہوا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کی بیٹیوں کی قبریں ہجر میں ہیں۔ آخر اس بات سے کیا امر مانے ہے کہ اللہ کا نبی ایک مقدس ترین مقام میں دفن کر دیا گیا ہو، جبکہ یہ لوگ سب سے پہلے مکہ کو آباد کرنے والے تھے اور انہوں نے ہی بیت اللہ بنایا تھا، خصوصاً جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنائے کعبہ سے قبل مری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجر کو گھر کے پاس بنایا تھا جس کی چھت پہلوں کی تھی اور اس میں بکریاں بند ہوتی تھیں۔ ہجر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کے لیے باڑا تھا، جیسا کہ ازرقی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ گوہے مطاف کے پاس کسی کا دفن ہونا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، بلکہ مسجد حرام میں بھی کسی کا دفن کیا جانا عجیب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج کل یہاں رات دن طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور حج کرنے والے آتے رہتے ہیں۔ ہماری شریعت بھی مسجد کو قبرستان بنانے کی مخالف ہے اور مسجد میں دفن کرنے کے بھی خلاف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے مکہ میں کوئی آباد نہ تھا۔ قبیلہ جرہم جب ہی وہاں آ کر آباد ہوا۔ جب انہوں نے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا
تو حضرت اسماعیل ذبی اللہ ابن خلیل علیہ السلام بیت اللہ کے پاس کیوں نہ دفن کیے گئے ہوں گے، مگر اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے۔ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہجر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا یہ سوال دراصل اس ہجر کے بارے میں ہے۔ اہل قریش نے خانہ کعبہ سے خارج کر دیا تھا، اس طرح ہجر وسیع ہو گیا، حالانکہ اس سے بیشتر تنگ تھا، اور اس کی ایک جانب خانہ کعبہ سے خارج ہو گئی، حالانکہ کعبہ میں داخل تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر دفن کیا تھا۔ بنائے قریش کے وقت خانہ کعبہ کا کچھ حصہ خارج کر دیا گیا اور اس میں آپ کی قبر تھی۔ اسی لیے علماء یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ ہجر کے اندر آپ کی قبر ہے یا خانہ کعبہ میں ہے۔